الحمدللہ اس سے قبل ویڈیو میں عربی میں مکمل نماز اور اس کا ترجمہ بتایا۔ اب میں آپ کو ترتیب نماز یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بتانے جا رہا ہوں کہ فجر میں کتنی فرض ہیں، ظہر میں کتنے فرض ہیں سنت ہے، اور عصر میں کتنے فرض اور سنتیں ہیں، مغرب میں کتنے فرض اور سنتیں ہیں، عشاء کی نماز میں کتنے فرض، سنت، واجب۔ جی، تو فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت، اس کو کہتے ہیں مؤکدہ۔ مؤکدہ کا مطلب ہے ان کو پڑھنا ہے، ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہیں۔ مؤکدہ یہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مؤکدہ اسے کہتے ہیں کہ جن سنتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متواتر پڑھا، ان کو مؤکدہ کہتے ہیں۔ یعنی 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 فرض فجر کی نماز میں، یہ کل رکعت ہیں 4 رکھتے ہیں۔ سنتوں کا فجر کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ امید ہے کہ ہمیں قاعدہ آخری مل جائے گا تو پہلے آپ سنتیں پڑھ لیں اور جماعت میں شریک ہو جائیں، اور اگر سنت میں تو فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی کل رکھتے 4 رکعت ہیں فجر کی نماز میں۔ ظہر کی نماز نمبر 2 ہے، ظہر کی نماز، اس میں 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، یعنی ظہر سے پہلے اگر کب جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت، اور 4 فرض ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 سنت، 2 رکعت سنت یعنی مؤکدہ ضروری، اور اس کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ نفلوں کا لیے پڑھیں تو ثواب ہے، آپ کے لیے زیادہ ثواب ہے نفلی نماز۔ کل رکعت 12 ہو گئی، نفلوں کو ہٹا کے 10 رکھتے ہیں۔ عصر کی نماز میں 4 سنت غیر مؤکدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پڑھو تو ثواب ہے، نہیں پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر وقت ہے تو آپ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، ثواب بھی ملے گا۔ اور 4 اس میں فرض ہیں عصر کی نماز میں، کل رکعت 8 ہیں۔ مغرب کی نماز 4 نمبر پہ مغرب کی نماز ہے۔ مغرب کی نماز کے اندر ہیں 3 فرض، یاد رکھیں، بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہے نمازوں کے کتنے رکھتے ہیں، کتنے کیا ہیں، اس لیے سب کلیئر کر کے بتا رہا ہوں کہ مغرب کی نماز میں ہیں 3 فرض، اور سنت 2 رکعت سنت، یہ بھی مؤکدہ ہے یعنی پڑھنا ضروری ہے، اور آگے 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل تو پڑھو تو ثواب، نہیں پڑھو تو کوئی گناہ ہے، لیکن پڑھنا چاہیے، ضروری اچھا ہے۔ تو کل رکھتے ہو گئی 7۔ کچھ لوگ اس کو 5 رکعت گنتے ہیں، اس لیے کہ وہ نفل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں 4 رکعت سنت ہے، پہلے والی غیر مؤکدہ ہے۔ عشاء کی نماز کی 4 جو سنت ہے پہلے پڑھتے ہیں، وقت ہے تو پڑھ لو، ثواب ہے، لیکن غیر مؤکدہ نہیں پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس میں ہے 4 فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، عشاء کی نماز کے بعد کی جو 2 رکھتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اور اس میں ہے 3 وتر، عشاء کی نماز میں 3 وتر ہیں جو واجب ہے، ان کی قضا بھی ضروری ہے، قضا اگر کرتے ہیں 3 وتروں کی قضا ہے، وتر پڑھنا واجب ہے۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب کے معنی ضروری پڑھنا ہے، واجب چھوٹ جانے سے، سجدہ سہو بھی واجب چھوٹ جانے سے ہوتا ہے۔ آپ نے 3 رکعت وتر پڑھے، 1 رکعت کے بعد سورہ فاتحہ اور قل ملا کے رکوع میں گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر دوسری رکعت پڑھی، تحیات پڑھی دوسری سورت پڑھ کے، پھر تیسری رکعت میں بھی کھڑے ہوئے، دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھ کے، تیسری رکعت میں اگر آپ نے سورت پڑھ لی اور اس کے بعد قل هو اللہ پڑھنا یا سورت ملانا بھول گئے، سورت پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت ملا لی،
قل واللہ یا کوئی بھی صورت پڑھ لی اس کے ساتھ. پھر آپ نے اگر رفع دین نہیں کیا اور سیدھے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے تو رکوع سے واپس سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ رکوع فرض ہے اور دعا قنوت پڑھنا واجب ہے، رفع دین کرنا. تو فرض سے واجب کی طرف نہیں لوٹیں گے، بلکہ اس کی ترکیب کیا گئے کہ پھر پوری سجدہ کرے، 2 سجدے کریں گے، پھر اتحیات پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، اور اس کے بعد سلام پھیریں گے، اس کے بعد پھر 2 سجدے کریں گے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر پوری نماز کر کے سلام پھیر دیں گے. اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو. واجب چھوٹ جانے سے سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے واجب. اور اس کے بعد ہے 2 نفل پڑھو. تو یہ ہو گئی 4 2 6، اور اس میں بیچ میں بھی 2 نفل پڑھ لیتے ہیں لوگ سنت کے بعد بھی، وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، نفل ہے، سنت مؤکدہ پڑھنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد 3 وطر، اور کل رکھتے اس میں 13 ہو گئیں، 2 نفل بیچ کے 2 بعد کے ملانے کے بعد 17 نفلیں ہو جاتی ہیں. لیکن اگر وقت ہے تو نفل پڑھنا چاہیے، یعنی کل ملا کے پوری رکعتیں ہو گئیں 17. عشاء کی نماز میں کتنے رکھتے ہیں؟ 17. مکمل خلاصہ آسان انداز میں یہ ہے، یعنی واجب، سنت، فرض نماز. فجر کی نماز میں 4 رکعت، ظہر کی نماز میں 12 رکعت نفل کو ملا کے، اور عصر کی نماز میں 8 رکعت، اور مغرب کی نماز میں 7 رکعت ہیں، 2 نفل بھی ہیں، 2 نفلوں کو ملا کے. 9 نفل نہیں جوڑیں گے تو 5 ہوئیں گی. اور عشاء کی نماز میں وطروں کو ملا کے 17 رکعت ہیں، وطر اور نفل ملا کے، اور اگر نفل 4 نہیں جوڑیں گے تو 13 رکعت ہوں گی. یاد رکھیں ان چیزوں کو. فرض لازمی چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی، واجب وطر چھوڑنے سے گناہ اور سجدہ سہو لازم ہوگا. سنت کے مؤکدہ بہت تاکید والی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے. سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا، چھوڑا نہیں. سنت غیر مؤکدہ وہ ہے جس کو پڑھنا بہتر ہے، چھوٹ جائے گا تو گناہ نہیں ہوگا. لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اگر ہمیں یاد ہے تو اس چیز کو، ویڈیو کو آپ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہمارے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اس لیے کہ زیادہ تر لوگوں کو بہت سی چیزیں اس میں یاد نہیں ہیں. آپ کے ایک شیئر کرنے سے لوگوں کو زیادہ چیزیں یاد ہو جائیں گی، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.